اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 32 میں ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ آیت محض الفاظ نہیں، یہ ایک اصول ہے، ایک ضمیر کی صدا ہے۔ اسلام میں انسان کی جان کا احترام اتنا بڑا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا کا فنا ہو جانا اس سے آسان ہے کہ کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ یعنی ایک انسان کا ناحق قتل صرف ایک جان نہیں جاتی بلکہ ایک خاندان ٹوٹ جاتا ہے، ایک ماں کی امید بجھ جاتی ہے، ایک قوم زخمی ہو جاتی ہے۔ مرید کے شہداء ایک دردناک باب ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو دل کو چیر دیتے ہیں۔ مرید کے علاقے میں ایک پرامن احتجاج کے دوران 300 سے زائد نوجوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ یہ نوجوان کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ اپنے ایمان، اپنے نظریے اور اپنی ضمیر کی آواز پر نکلے تھے، مگر ان کی زندگیوں کا چراغ ایک پل میں گل کر دیا گیا۔ سوچو، 300 نوجوان، 300 گھر، 300 مائیں، 300 باپ، کتنی دنیا بکھر گئی، اور ان کا قصور صرف اتنا تھا، وہ زندہ ضمیر کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ کے ہاں مظلوم کا خون ضائع نہیں جاتا، ان نوجوانوں کا خون خاموش نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ اللہ کے دربار میں گواہی بنے گا۔ آج وہ مائیں اپنے شہید بیٹوں کی قبروں پر جا کر آنسو بہاتی ہیں، وہ باپ سر جھکائے صبر کے پہاڑ لیے بیٹھے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شہداء مٹی میں دفن نہیں ہوئے، یہ اللہ کے حضور زندہ ہیں، روزی پا رہے ہیں، اور ایک دن وہ سب کے سامنے اٹھائے جائیں گے اور حق و باطل کا فیصلہ اللہ خود فرمائے گا۔ اگر آج ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل شاید ہمارے اپنے بچے مظلوم ہو جائیں گے۔ سورۃ النساء آیت 135 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے اور آواز عدل کو جنم دیتی ہے۔ ایک انسان کی موت صرف ایک جان کا نقصان نہیں، یہ انسانیت کی شکست ہے، اور جب 300 سے زائد نوجوانوں کا خون بہے تو یہ ایک صدیوں تک بولنے والا زخم بن جاتا ہے۔ ہم کسی بھی ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اللہ سے انصاف کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کا حامی و ناصر ہو اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔